میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا تعلق ایک ایسے خاندان سے ہے جس نے پاکستان کی تاریخ کے سیاہ ترین دور میں بے شمار جو ہے قربانیاں دیں. ہم بہت مستحکم رہے پورا خاندان، اور بے شمار تشدد اور مصائب، جلا وطنی، جیلیں وغیرہ، اور یہ سارا کچھ ہم نے اس لیے برداشت کیا تھا. اس کے پیچھے جو بنیادی چیز یہ تھی کہ میرے خاندان کے افراد اور دیگر بھی ہمارے جو ساتھی تھے وہ اس چیز کو سمجھتے تھے کہ ذوالفقار علی بھٹو کا جو نظریہ تھا وہ پاکستان، وہ اسلام اور عوام کے مفاد کے لیے ہے. تو یہ ایک نظریاتی کمٹمنٹ تھی، جس نظریاتی کمٹمنٹ کی وجہ سے ہم نے اپنی جانوں کو ہتھیلی پہ رکھا اور بے شمار کبھی جنگلوں میں رہے، کبھی پہاڑوں پہ، کبھی صحراؤں میں در بدر بھٹکتے رہے. تو یہ تو نہیں تھا کہ ایک حکومت آ جائے گی پھر پیپلز پارٹی میں ہم وزیر مشیر بن جائیں گے، یہ کسی قسم کا اس قسم کا نہیں تھا. بس یہی تھا کہ ہم پاکستان سے ایک ایسی حکومت کو ختم کر کے اس کو ایک عوام دوست حکومت اس کی جگہ اس کو ریپلیس کر سکیں. اس لیے یہ ساری جدوجہد، کیونکہ اگین مرکز جو تھا وہ ذوالفقار علی بھٹو کا نظریہ تھا، اس کی جو سیاسی کمٹمنٹ تھی، اس کی جو عوام سے دوستی تھی، اس کی جو مذہب سے دوستی تھی، اور جو یقیناً پاکستان کی تاریخ کا میں یہ سمجھتا ہوں میرے نظریے میں کہ جنا سیاسی طور پہ تو پاکستان کا بہت بڑا ایک نام ہے، لیکن ذوالفقار علی بھٹو کو جو ایج ہے ضیاء کے اوپر وہ یہ ہے، قائد اعظم کے اوپر، کہ اللہ تعالیٰ نے ذوالفقار علی بھٹو کو ایک بہت بڑے شرف سے نوازا جو کبھی بھی کوئی بھی اس کا سخت ترین دشمن بھی اس سے جو ہے چھین نہیں سکتا. تو سیاسی طور پر اور مذہبی طور پر بھی ذوالفقار علی بھٹو جو ہے وہ بڑا لیڈر تھا. تو اس کا سیاسی ویژن جو تھا وہ یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی فلاح کا تھا، جس کو اس نے پریکٹیکلی جو ہے مطلب عمل میں لانے کی بھی کوشش کی. تو جناح کو اتنا وقت نہیں ملا، ٹھیک ہے وہ بہت بڑا لیڈر تھا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جناح مذہبی معاملے کے اوپر وہ یا شاید اس کو علم نہیں تھا کہ اس نے سارے ہی قادیانیوں کو جو ہے پرموٹ اس کے زمانے میں ہوئے اور جو آج تک ان کا ہولڈ ہے. ذوالفقار علی بھٹو نے ایک بہت بڑی کاوش کی تھی کہ ملک سے قادیانیوں کے کنٹرول کو کم سے کم کیا جائے یا بالکل کمزور کر دیا جائے. یہ کسی اور لیڈر نے ایسا نہیں کیا. ظاہر ہے قادیانیوں کو اگر اس نے کاؤنٹر کرنے کی کوشش کی، ان کو جو ہے پیچھے کرنے کی کوشش کی، تو اس کے پیچھے جو ہے جو موٹیویشن تھی وہ دینی تھی. اگر وہ قادیانیوں کو خوش رکھتا، ان کے باتوں کو مانتا، ان کے پروگرام پر چلتا، تو وہ 10-20 سال پاکستان میں یقیناً اس نے وزیر اعظم رہنا تھا. اور اس کے باوجود اس نے یہ جو کچھ کیا، یہ اللہ نے اس سے بہت بڑا کام لیا، اور جس کو کوئی دنیا کی طاقت اس سے نفی نہیں کر سکتی. ہزار کہو کہ وہ بنگلہ دیش بنانے والا تھا، اس نے وہ شراب پیتا تھا، زنا کرتا تھا، اس نے قومی ملکیت کا، اس کے تمام، اول تو نہ وہ بنگلہ دیش بنانے والا ہے، نہ ہی وہ اس نے قومی ملکیت لے کر کوئی نقصان پاکستان کا کیا، بالکل کوئی نہیں کیا. یہ اگین یہی کہتا ہوں کہ
اس کے زمانے میں ہی پہلی بار پاکستان کے لوگوں نے خوشحالی دیکھی تھی، اور یہ ایک بڑا مختصر وقت رہا. خیر، تو ہمارا خاندان جو ہے ایک میچور سیاسی اور سنجیدہ سیاسی سوچ رکھنے والے افراد پر مشتمل ہے، اور ہمیں یہ ایڈوانٹیج ہے، میں اپنی ذات کی بات کر رہا ہوں، کہ عملی طور پر ہم اس ایرا کا حصہ رہے ہیں جو پاکستان کی تاریخ کا ٹرننگ پوائنٹ رہا ہے. وہ جنرل ضیاء الحق، ذوالفقار علی بھٹو کا زمانہ، اور اس کے بعد ضیاء قادیانی کا زمانہ. یہ دو ایسے ادوار ہیں جو پاکستان کی تاریخ کے ٹرننگ پوائنٹ میں ان کو سمجھتا ہوں، اور بالکل یہ ٹرننگ پوائنٹ تھے. تو یہ ایک بھٹو کا جو دور تھا وہ پاکستان کو ایک خوشحال، ایک ترقی پسند، ایک مضبوط اسلامی ریاست کے طور پر جو تھا وہ اس کی منزل تھی، وہ اس کی ڈائریکشن تھی. ضیاء الحق کا جو تھا، اسلام کا نام استعمال کر کے پاکستان کے اندر ڈارک فورسز آف قادیانیت، اس کو انہوں نے مضبوط کیا. یہ فرق ہے. اور آج جو مہنگائی ہے، آج جو افراتفری ہے، آج جو کہا جا رہا ہے کہ جی پاکستان آئی بی ایم کا، یہ سوری کیا کہتے ہیں، آئی ایم ایف کے، وہ اس قسم کے، اس کے تلے دب گیا ہے، اتنی مہنگائی ہو گئی ہے، پاکستان جو ہے آئسولیٹ ہو گیا ہے، کبھی گرے لسٹ میں جا رہا ہے، کبھی ریڈ لسٹ میں جا رہا ہے، کہ ہمیں اپنے کولے پینٹ چوت ٹرمز کٹ چھٹ دینے. خیر، اس کے پیچھے صرف اور صرف قادیانی ہے. ظاہر ہے قادیانی، جب میں یہ کہتا ہوں، اس کے ساتھ جو اس کے ایسوسیٹس ہیں، کیا کہتے ہیں، جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے. تو یہ نظریات کا ایک جنگ تھی، جنگ ہے، اور یہ نظریات کی جنگ رہے گی تا وقت کہ ہم پاکستان کو ایک آزاد ریاست نہ بنا سکیں. جب میں آزاد کی بات کرتا ہوں تو مطلب صرف یہی ہے کہ انگریزوں کے بعد ہم قادیانیوں کے غلام ہیں. مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ میرا والد جو تھا وہ کوئی اتنا پیپلز پارٹی کا سپورٹر نہیں تھا، لیکن اس کے جو بھی دوست تھے، محلے کے لوگ یا اس کے جاننے والے مڈ 70s میں، تو ان سب نے جن دنوں یہ 1974 کی موومنٹ چل رہی تھی، تو ان سب نے حلف لیا تھا کہ اگر ذوالفقار علی بھٹو نے قادیانیوں کو نان مسلم ڈکلیئر کر دیا تو ہم سب جو ہیں وہ بھٹو کی پارٹی اور اس کو ساتھ رہیں گے، اور اس کو مطلب وفادار رہیں گے اس کے. اس میں جو بھی وہ گروپ تھا، جو اباؤٹ 2 درجن کے قریب لوگ تھے. میں ان کے چہروں سے بھی جانتا ہوں، ان کے کچھ نام بھی اب یاد ہیں، لیکن سب بھول بھی گئے کچھ. اس میں سے زیادہ تر وہ لوگ تھے جو مذہبی، جن کی جو رجحان مذہبی تھے، جنہوں نے 1977 میں بھی جو ہے وہ اپنے حلف کو توڑ کے اور بھٹو کے خلاف ہو گئے. اور قومی اتحاد، جس کے اندر میں بارہا کہہ چکا ہوا ہوں، یہ حرامزادے مولویوں کو تو اتنا بھی پتہ نہیں تھا کہ جو قومی اتحاد بنایا ہے، جس کا یہ ہے کہ جی ہم اس کو پاکستان میں اسلامی نظام لانا چاہتے ہیں، اس میں 4 افراد جو تھے وہ مرزئی تھے. مزاری مرزئی تھا، ظہور الہی مرزئی تھا، اور کیا کہتے ہیں اس کو، اثر خان مرزئی تھا، اور بیگم نسیم ولی خان، یہ مرزئی تھے. تو اب آپ اندازہ لگائیں، جس ملک کے علماء کو مسلمان اور مرزئی کے فرق کا نہ پتا ہو، وہ کیا ڈیلیور کریں گے؟ کیا ختم نبوت کی، کیا اسلام کی کا دفاع کر سکتے ہیں؟ نو، نیور. تو بالکل میں یہ سچائی بیان کر رہا ہوں، اور اس میں
کوئی شک بھی نہ کرے جو میں یہ بات کر رہا ہوں. اور اگر کسی کو کوئی تکلیف ہے، کوئی سمجھتا ہے کہ آغا وسیم کی یہ بات غلط ہے، تو وہ میدان میں ہے. میدان تو کھلا ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ میں نے جتنے بھی باتیں کی ہیں، ایک آدمی آج تک اس نے میری بات کا جواب نہیں دیا، کیونکہ سچ ہے میرے ساتھ. تو اس لیے یہ بڑے بڑے سو کولڈ نام ہیں جی، کوئی حسن نثار ہے، کوئی مزمل شاہ ہے، کوئی وسط اللہ ہے، کوئی پتہ نہیں کون کون، کیا جو بھی ان کے نام ہیں، آپ سمجھ گئے ہیں. تو میں تو صرف یہی کہہ رہا ہوں کہ جب نظریاتی پختگی آ جائے گی تو پھر انسان قربانی کا جذبہ بھی اس میں آ جاتا ہے، بشرط کہ آپ اپنے نظریات کے ساتھ سچے ہوں. تو یہی ایک بنیادی چیز ہے. آج جو ضرورت ہے پاکستان کے عوام کو، وہ اپنے نظریات میں پختگی لانے کی ہے. پہلا نظریہ تو ان کا یہ ہونا چاہیے کہ یس، پاکستان ایک قادیانی آکوپائڈ کنٹری ہے، ہم نے جدوجہد کرنی ہے اس کو آزاد کروانے کے لیے. یہ جھوٹ تو نہیں، یہ تو سچ ہے، یہ تو سچ ہے. اور اگر نہ مولوی اس پر بولتا ہے، نہ کوئی لبرل اس پر بولتا ہے، نہ کوئی سیاستدان اس پر بولتا ہے، نہ کوئی دانشور اس پر بولتا ہے، تو وہ دین سے تو غدار ہے، سو ہے عوام کا بھی دشمن ہے. وہ استثالی نظام کا ایک ستون بن کے کھڑا ہو گیا ہے، کبھی وہ اوریہ کی شکل میں، کبھی مزمل شاہ کی شکل میں، کبھی وہ وسط اللہ کی شکل میں، کبھی. اور ان ستونوں کی جو ہے آواز بند کرنی ہوگی. ان کو اپ ود روٹس یہ کرنا پڑے گا. نہیں کرو گے، ان کو فالو کرو گے، ان کی تعریف کرو گے، دین کے بھی غدار اور اس دھرتی کے بھی غدار ہوگے. تو یہ وقت بہت کروشل وقت ہے. اس کو خدا کے لیے یہ بات بہت ضروری ہے، اس کو سمجھا جائے. پھر آگے آ جاتے ہیں، کیا پولیٹیکل سسٹم ہمارا یہ جو موجودہ ہے، کیا اس کے اندر، پاکستان کے اندر کوئی بہتر تبدیلی آ سکتی ہے؟ زیرو، نو وے، نو وے. اور اگر کوئی مادر چود یہ سمجھتا ہے کہ میں وہ کرین کو ووٹ دے کے میں پرائم منسٹر بن کے تو پاکستان میں دین لگا دوں گا، یا کبھی یہ کر دوں گا، وہ کرتا ہوں، وہ قادیانی ایجنڈے پہ کام کر رہا ہے. مذہب کی افہیم کھلا کر قادیانیت کے لیے کام کر رہا ہے. اور اگر جو کہہ رہا ہے کہ میں کیا بنا دوں گا، یہ مدینہ ریاست بنا دوں گا، وہ تو خود بھی قادیانی اور قادیانی ایجنڈے پہ کام کر رہا ہے. اور اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ پیپلز پارٹی آ کے یہ کر دے گی، وہ کر دے گی، یا مسلم لیگ، اور یہ سب کے سب ماچودو، یہ قادیانیوں کے کتے ہیں. جو وہ کہتے ہیں وہ اسی طرح سے کرتے ہیں. چہرے بدل جاتے ہیں. پہلے عمران خان تھا، پھر ضیاء الحق تھا، کبھی بے نظیر کی شکل میں، کبھی زرداری کی شکل میں، کبھی نواز شریف کی شکل میں، کبھی کس کی شکل میں. یہ چہرے بدلتے ہیں، چہرے بدلتے ہیں. پہن چودو اس چیز کو ریئلائز کرو، یہ چہرے بدلتے ہیں. ایجنڈا قادیانیت کا ہے. اور یہ جو نیا، میں تو ہمیشہ سے ہی کہتا آیا ہوں کہ پاکستان کے اندر پرائم منسٹر، صدر وغیرہ جو بھی بنتے ہیں، وہ تو ہوتے ہی قادیانی ہیں. یہ دیکھ لو اس کو جو نیا بنا کاکر، وہ شکل تو بہنچو تو منوس لگ رہا ہے. وہ جس دن چرچ جلا، اس کو ساری دنیا کی وہ چیز بھول کے جی چلو، حالانکہ وہ فالس فلیگ ہے. بھئی بات یہ ہے کہ آپ ثابت کرو نا کہ آغا وسیم کی بات غلط ہے. آپ ثابت کرو کہ اس سے ایڈوانٹیج کس کو ملتا ہے، مسلمانوں کو ملتا ہے یا قادیانیوں کو اس قسم کے واقعات سے. خیر، تو بھائی بات یہ ہے کہ جب ہم اپنے نظریے پہ پختہ تھے، اس پہ ثابت قدم تھے، اور ضیاء الحق کی قادیانی حکومت کو ہم نے چیلنج کیا، تو آج ہمیں کوئی ریگریٹ نہیں ہے
کہ ہم نے ایسا کیوں کیا، حالانکہ ہماری زندگی کے بہترین ایام جو ہیں وہ اسی سٹرگل میں گزر گئے. حالانکہ میرا میرا والد، میرے بھائی، میرا کزنز، میرا بہنوئی، کیا بولتے ہیں اس کو، میرا ماموں، بوڑھے آدمیوں کو بھی انہوں نے جیل میں اٹھا کے رکھ دیا اور ٹارچر کیا. ہمارے کزنز کو بھی. یہ تو ایک پوری ہسٹری ہے. میرے چھوٹا بھائی جو ہم سب میں بہت زیادہ تعلیم یافتہ بھی تھا اور بہت سیاسی متحرک شخص تھا اور اسٹرگل میں ایک پوسٹر بوائے کی حیثیت رکھتا تھا بیک ان 80s اینڈ 90s میں. اور ضیاء الحق کے جو ظلم کے جو دور تھا اس میں جو ٹارچر سہنے والوں میں سب سے زیادہ جو پہلے 5-10 آدمی تھے ان میں آغا نوید کا نام تھا. اور یہ 1980 میں گورنمنٹ کالج میں جمعیت کو ہرا کر، تو یہ بہت ٹیلنٹڈ لڑکا تھا. انفارچونیٹلی ہی از نو مور. لیکن اس نے اپنی چھوٹی سی عمر میں بے شمار کام کیے اور کئی کتابیں بھی لکھی. ایک کتاب اس کی دوسرا جنم ہے جو اس نے ٹارچر کے اوپر، حالانکہ اس نے اس کو فلی ڈسکرائب نہیں کیا. تو میں نے اس کو کہا تم نے یہ چیزیں کیوں نہیں لکھی؟ پھر اس نے کہا دیکھو اگر میں یہ سب کچھ لکھتا تو لوگ یہ سمجھتے کہ شاید اس نے صرف اور صرف اپنی فیملی کے افراد کے لیے جو ہے نا وہ بتایا ہے کہ ہمارے اوپر یہ ظلم ہوا وہ ہوا. لیکن میں یہ نہیں چاہتا کہ لوگ مجھے اس ریفرنس سے، میں تو ایک اپنا سرسری سا بتایا کہ ہمارے اوپر یہ ٹارچر ہوا، لیکن میں نے اور مجموعی طور پر ہر ایک کو اس میں کور کرنے کی کوشش کی ہے. خیر بہرحال تو بالکل یہ نایاب قسم کے لوگ ہوتے ہیں آغا نوید جیسے. اور اس کی ڈیتھ کا ریزن بھی یہ ہے، بلکہ میرے 2 بھائیوں کی جو ہے جوانی کے عالم میں جو وفات ہوئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے اوپر اتنا شدید ٹارچر کیا گیا تھا کہ وہ جب جیل سے بھی نکل آئے ہیں تو اس کے بعد ان کی صحت جو ہے وہ ڈکلائن، وہ یعنی کیا کہتے ہیں، کمزور سے کمزور تر ہوتے گئے. وہ سارے ایون وہ ڈینمارک بھی آیا تھا تو یہاں پر بھی اس کو دے، تو انہوں نے کہا تھا اس کے اوپر ٹارچر ہی اتنا ہوا، یہ زندہ ابھی تک کیسے ہے. تو آج اگر ہمارے سامنے کوئی مزمل شاہ جیسا بندہ، کوئی پی ٹی آئی والے ہیں یا جو بھی، یہ اگر آگے ہمیں کہیں کہ جی یہ سیاست یہ ہوتی ہے، جی نظریات یہ ہوتی ہیں، تو میں یہ سمجھوں گا کہ یہ تو ایک مذاق ہے. ہم جیسے لوگ جنہوں نے یہ ساری چیزیں دیکھی ہیں، اس کا زیادہ ہم شکار رہے ہیں، اور اب ہمیں آ کے کوئی بتائے گا کہ ریاستی جبر کیا ہوتا ہے، کس طریقے سے استحصال ہوتا ہے. ہم نے تو یہ ساری چیزیں دیکھی ہوئی ہیں. تو یہی بات ہے کہ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے ان چیزوں کو. تو پہلے تو ان لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے جب آغا وسیم بول رہا ہے تو اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے. یہ ہے میری بیک گراؤنڈ. میں مکمل تعارف تو نہیں کروا رہا لیکن مختصر سا، کہ وہ میرے باپ نے جو کمٹمنٹ کی تھی کہ ہم اگر بھٹو نے قادیانیوں کو نان مسلم ڈکلیئر کر دیا تو میں اور میری اولاد ہمیشہ اس کے وفادار رہیں گے، اور ہم نے تو اس کو فلفل کرنے کی کوشش کی ہے. کیونکہ بھٹو جو ہے وہ پاکستان کا نظریاتی تو اسلام کا اور پاکستان دونوں کا ہیرو ہے. تو ایسے ہیرو کو اگر ہم فراموش کر دیں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں اللہ کے سامنے بھی ہمیں جواب دینا ہوگا. تو یہ ایک بنیاد ہوتی ہے، اور اس بنیاد کے اوپر جو ہے ہم نے اپنا سب کچھ قربان کیا. بہرحال جب تک، پھر میں ریپیٹ کر رہا ہوں، جب تک قوم اس آغا وسیم کے بتائے، یعنی میرے بتائے اس سچ کو ذہنی طور پہ قبول نہیں کرتی کہ پاکستان حقیقت میں ایک قادیانی تسلط ریاست ہے، تب تک آپ جو مرضی کر لیں کچھ بھی نہیں ہو. پاکستان میں کوئی
جو ہے بیٹرمنٹ کا کوئی امکان نہیں ہے، کوئی امکان نہیں، خدا کی قسم۔ ہاں کوئی آئے میرے اس بات کو چیلنج کرے کہ یہاں قادیانیوں کا ہولڈ نہیں ہے، یہاں مولویوں کا ہولڈ ہے یا دوسرے لوگوں کا ہولڈ ہے۔ اگر وہ کہتے ہیں فوج کا ہولڈ ہے تو فوج کون ہے؟ جی ایچ کیو، دا گرینڈ ہاؤس آف قادیان۔ اگر وہ کہتے ہیں عدلیہ کا ہولڈ ہے تو عدلیہ کون ہے؟ قادیانی ہے۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ جی سیاستدانوں کا ہولڈ ہے یا چند جاگیردار خاندانوں کا یا سرمایہ داروں، تو وہ کون ہے؟ وہ بھی قادیانی ہے۔ تو بھائی یہ کیا مزاق ہے؟ کبھی آپ تمام جو ہے وہ نقص اس کے اوپر ڈال دیتے ہو، سیاستدانوں پر، کبھی فوج کے اوپر، کبھی کسی کے اوپر۔ ارے بابا یہ دیکھو کہ ان کے پیچھے کون ہے، یہ کس کے کرندے ہیں، یہ کس کے اشاروں پہ کام کر رہے ہیں، یہ کن کے مفاد کے لیے کام کر رہے ہیں۔ تو وہ آپ کو ایک ہی دبا نظر آئے گا جس کو ربوہ مافیا کہتے ہیں۔ جب تک یہ دبا ہے پاکستان میں، آپ جتنے مرضی الیکشن کروا لو، جتنے مرضی یہاں پر فوجی کودیتاز کروا لو، جتنے مرضی انتخابات کروا لو، کتنی نگران حکومتیں بنا لو، جو مرضی کر لو، معیار زندگی پاکستان کے لوگوں کا خراب سے خراب تر ہوگا۔ پاکستان ہر نئے دن گوناگوں مسائل سے دوچار ہوگا۔ نقص کا بتا دیا ہے، ڈاکٹر وہ اچھا ہوتا ہے جو مریض کا نقص بتا دے، اور میں نے بتایا ہے، لیکن میں تو ڈاکٹر نہیں ہوں، میرے پاس تو اختیار نہیں ہے، میرے پیچھے تو لوگ نہیں ہیں۔ اگر میرا ساتھ دیں تو خدا کی قسم ہے 6 ماہ کے اندر پاکستان کے اندر تبدیلی لے کے آؤں۔ تو یہ کیونکہ میرے پاس طاقت نہیں ہے، اس لیے نقص تو بتا دیا، نقص درست کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، اور اگر ہو تو میں خدا کی قسم اللہ کو حاضر ناظر کر کے کہتا ہوں کہ میں کر کے دکھاؤں گا۔ آپ لوگ کہیں جی اس کی ڈگری کیا ہے، یہ کالج نہیں گیا، یہ اسٹوڈنٹ نہیں ہے، یہ وہ اس کی ایجوکیشن۔ ارے اس کو کیا کرنا ہے؟ میری بات کا تو جواب دو۔ آؤ، آپ تو پڑھے لکھے ہو نا، آپ تو آکسفورڈ سے تعلیم لے کے آئے ہوئے ہو، آپ تو ایچیسن کالج اور لمب سے آئے ہو نا، آؤ میری ایک بات کا جواب دو گے؟ نہیں دے سکتے۔ میرے پاس سچ ہے، یہ سب سے بڑی ڈگری ہے، اور میری بات جو میں نے آج تک باتیں کی ہیں، میں پھر مثال دیتا ہوں۔ کون تھا جس نے کہا تھا کہ جی جناب یہ ضیاء الحق جو ہے وہ قادیانی ہے؟ بتاؤ۔ اور وہ قادیانی ہے، سچ بتایا ہے۔ کون تھا جس نے کہا عمران خان قادیانی اور قادیانی ایجنڈے پہ کام کر رہا ہے؟ یہ بھی اس ناچیز نے بتایا، اور جو سچی بات نکلی۔ کون ہے جو بتا رہا ہے کہ جی طالبان بھی اگر حکومت میں آئیں گے تو وہ پاکستان سے شدید مخالف رہیں گے اور ٹیررزم زیادہ ہوگا، ان کا اتحاد ہندوستان کے ساتھ ہوگا۔ ایون کرکٹ میچز کے بارے میں نے جب 2019 میں میچز شروع ہونے لگے، میں نے کہا تھا جناب یہ لڑائیاں کریں گے، کیونکہ بندہ یہ چیزیں جانتا ہے، اور کیونکہ یہ سچ ہیں، اور اپنے پیسج آف ٹائم سے یہ چیزیں اسی طرح سے ہوئی ہیں۔ تو جو لوگ ڈگریاں لے کر، جو جناب جرنلزم کا وہ خطاب کر کے اور اپنا لے کر وہ آ کے اپنے اتنے 5 منٹ کے تبصرے کے لاکھوں روپے لے کے تو وہ گھر کو چلے جاتے ہیں، ان کی ساری باتیں غلط ہیں۔ یہ آپ نے معیار نہیں رکھنا تو ٹھیک ہے، نہ رکھیں۔ تو پھر جب میں نے کہا کہ جناب پاکستان کے اندر ضیاء الحق کے دور میں قادیانیوں کو کس طریقے سے، کس فریب کاری سے
ضیاء الحق نے آتے کیا کیا کہ جی وہ سیکٹیرین شروع کروا دی. سنی وہ کیا مشرق اور وہ وہابی گستاخ شیعہ رافضی یہ وہ کروانے یہ لگے مولوی. اور یہ سارے کے سارے مولوی جتنے بھی تو یہ تو پیڈ تھے آئی ایس آئی کے. اور آئی ایس آئی جس کو میں ہمیشہ یہی سچ بتاتا ہوں مرزائی نے بنائی مرزائی کے کام آئی. یہ ناممکن ہے یہ ناممکن ہے. چاہے وہ ریش لگا کے وہ پگڑی باندھ کر کوئی آئی ایس آئی کا چیف بن کے آ کے بتائے کہ جی میں تو تبلیغی جماعت میں جاتا ہوں یہ سب فراڈ ہیں. اصل تو مرزائی ہو. مرزائی کے بغیر پاکستان کی آئی ایس آئی میں کوئی چھوٹا عہدہ نہیں ملتا. بڑا عہدہ تو سب کے سب مرزائی ہوتے ہیں. یار اگر ہم ان چیزوں کو نہیں ریئلائز کریں گے تو ٹھیک ہے آپ لوگ سفر کرو گے مزید سفر کرو گے مزید مہنگائی ہوگی لوگ خودکشیاں کریں گے لوگ جو ہے وہ کرمنل بنیں گے. لا اینڈ آرڈر کو اپنے ہاتھ میں لے کر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں نوجوانوں کو جابز نہیں ملیں گی. مہنگائی اتنی ہے عورتیں پروسٹیٹیوشن کریں گی. مرد جو ہیں وہ کرمنل بنیں گے یا دلال بنیں گے جو ہو رہا ہے. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ ایک سوچ کو ڈیولپ کرو. بولو سوچو کہ نقص کیا ہے. آپ کی پاکستان کے اندر جو ہے وہ ایک استثالی طبقے کا راج ہے اور اس استثالی طبقے کا نام قادیانیت ہے. وہ اگین پارٹیوں کی شکل میں بھی ہے فوجیوں کی شکل میں بھی ہے عدلیہ کی بھی ہے سارے اداروں کی شکل میں ہے. تو آپ لوگ اس سچائی سے جو ہے وہ آنکھیں بند کر رہے ہو کان بند کر رہے ہو. پھر یہ سمجھتے ہو کہ جی یہاں سے مہنگائی بھی ختم ہو جائے گی یہاں سے ٹیررزم بھی ختم ہو جائے گا. یہ تو کیا کہتے ہیں اس کو دیوانے کا خواب ہے. وشفل تھنکنگ سے کچھ نہیں ہوتا پریکٹیکلی جب تک آپ نہ کریں تو پریکٹیکلی یہی سچ ہے کہ ہم نے اپنے تمام اداروں کو قادیانیوں سے ان کو کمزور کرنا ہے. سرمایہ کا جو کچھ ہے ان کے ہاتھ میں ہے. ادارے جو ہیں وہ ان کے ہاتھ میں ہے. تو اللہ کا واسطہ ہے نبی کا واسطہ ہے یار یا تو میری اس بات کو بولو کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے. اور اگر یہ جھوٹ نہیں ہے تو تم کیسے مسلمان ہو. تم کیسے یہ باتیں جو مولوی کہتے ہیں لاکھوں اربوں روپے کما رہے ہیں ختم نبوت کے نام پر لیکن ان مادر چودوں نے آج تک یہ بات نہیں کی. آج میں کتنے سالوں سے میں نے لگا ہوں میں کہہ رہا ہوں کہ یار مولویوں ایک کیا وہ ہوتا ہے عبادت گاہ بنا یادگار بنا لو شہداء کی. بات کیا ہے اس سے قادیانیوں کے اوپر ہماری اخلاقی فتح ہوگی. میں یہ نہیں کہہ رہا دھرنے دو بندوق اٹھا لو یہ کر لو نو. اور پہلے اپنے دشمن کے اوپر اخلاقی فتح حاصل کرنے کی تو کوشش کرو. یہ جو میں کہتا ہوں وہ اب یہ 7 ستمبر کافی عرصے سے میں لگا ہوا ہوں کہ سارے مولوی مل کے یہ کہیں کہ 7 ستمبر کو پاکستان کا سرکاری اتنا بڑا دن یعنی پاکستانیوں کے لیے شفاعت کا راستہ کھل گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارا بلیو ہے لیکن اس کے اوپر جو ہے وہ قادیانی ضیاء الحق نے یوم فضائیہ بنا دیا. یوم فضائیہ کیا ہے وہ بھی سارے قادیانی ہوتے ہیں بڑے بڑے افسر. خیر لیکن یار یہ میری باتیں سننے کے بعد بھی یہ ان کو کوئی اثر نہیں ہوگا. بہرحال میں تو اپنا فرض پورا کر رہا ہوں. تو باقی یہ ہے کہ بالکل آپ لوگوں کو سوچنا چاہیے. میں نے جب ان لوگوں کو سارے لبرلز وغیرہ کو مولویوں کو چیلنج کیا ہے کہ آؤ تم جنرل ضیاء الحق کو میں ایک چھوٹی مثال دے رہا ہوں اس پلیت آدمی کا نام لے رہا ہوں کہ اس کو پہلے تم جو یہ قوم کے اندر یہ آ کے بات بتاتے ہو کہ وہ ایک فنڈامنٹلسٹ قسم کا مسلمان تھا جس نے پاکستان کو ایک
جو ہے شدت پسند ریاست بنانے کی کوشش کی وغیرہ، اس نے یہ خرابی کی، اس نے، ارے نہیں بابا، وہ مسلمان نہیں تھا، وہ قادیانی تھا. اور لیکن اس کے باوجود مولوی آج بھی سارے حوالہ جات دیکھنے کے بعد، سارے تصویری ثبوت دیکھنے کے بعد، ساری آڈیوز ویڈیو سننے کے بعد، اتنے کھلے ثبوت دیکھنے کے بعد بھی جب میں سنتا ہوں وہ مزمل شاہ کو، جب میں سنتا ہوں حسن نثار کو، اول تو میں زیادہ نہیں سنتا لیکن کبھی مجبوری میں سننا پڑتا ہے، کیونکہ مجھے پتا ہے میں ان کو زیادہ سنوں گا نا تو پھر مجھے زیادہ ان کے خلاف ویڈیوز بنانی پڑیں گی، کیونکہ میں تو پھر اس کو ٹالریٹ نہیں کر سکتا. تو میں یہ کہتا ہوں لو پروفائل رکھوں، انہیں سنو ہی نہ، ورنہ پھر میرے منہ سے یہ گالیاں سنیں گے. اور لیکن بہرحال مجھے اور بھی چیزوں میں فوکس کرنا ہوتا ہے، میں نے جاب بھی کرنی ہے، میں نے وہ بھی نا آل دیٹ. تو اس لیے پھر چاہتے ہوئے بھی مطلب یہ نہیں. تو یہ مسئلہ ہے. اب مجھ سے آپ پوچھیں، میں جب افغانستان میں تھا میں نے وہاں کی سول وار اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے. میں نے سو کولڈ مجاہدین کا کردار بھی دیکھا ہے. میں نے رشین جو ہاں جب ہم پاکستان میں تھے تو میں بڑا we were inspired by the Soviets کہ دیکھو جی انہوں نے، اس کی بنیادی کوئی نظریاتی وجہ نہیں تھی، اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ سوویٹس ایک ایسی پاور ہے جس کو میں سمجھتا تھا یا ہم سمجھتے تھے، جنہوں نے ہمارے بھٹو شہید کو کے دشمن امریکہ کو کاؤنٹر کیا ہوا ہے، ان کو دبا کے رکھا ہوا ہے. کبھی مجھے یاد ہے کہ ہم وہ کبھی ایک سپوٹنک ایک میگزین ہوتا تھا، بڑی مشکل سے آتا تھا یہ، وہ اس میں اگر ہم کوئی ایونٹ دیکھتے تھے کہ وہ رشینز اور امریکن کا کوئی آئس ہاکی میچ ہوا اور رشین جیت کے، ہم اتنا سیلیبریٹ کرتے تھے، حالانکہ مطلب کچھ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ کیا، بس وہ اینٹی امریکہ ہم ان کو سمجھ کے، تو اس لیے فیلنگز جو تھیں یہ ان کے ساتھ تھیں. اور لیکن جب کئی رشین بلاک کنٹریز دیکھیں، اور پھر خاص طور پہ جب افغانستان میں نے دیکھا، بالکل سچ ہے اس میں کوئی، کہ میں جلال آباد سے ہم 4 ساتھی ہم نے ٹیکسی ہائر کی اور اس کو اس افغانی کو زیادہ پیسے دیے کہ راستے میں کسی اور کو نہ بٹھانا. وی ور آلسو لوڈیڈ ود گن کہ ان کیس اگر کوئی ایسا مسئلہ ہو جائے تو پھر یا وہ نہیں ہے. تو کیونکہ اس زمانے میں کیا کرتے تھے یہ مجاہدین، میں تو ان کو مجاہدین نہیں کہتا، اجرتی قاتل تھے یہ سارے لوگ، نہ ان کو نماز پڑھنی آتی تھی، نہ ان کو دین کے احکام کا پتہ تھا، مجاہد بنے ہوئے ہیں. تو یس، تو وہ اس میں یہ تھا کہ وہ ان کی رشینز کی چیک پوسٹ ہوتی تھی. ایک ہم دیکھتے تھے رشین آرمی کے لوگوں کو، تو ہمیں بڑی خوشی ہوتی تھی کہ یار یہ ہمارے پروٹیکٹر ہیں، امریکہ کے خلاف ہیں یہ وہ. تو ایک لگاؤ سا تھا. لیکن وہ ہوا یہ کہ ہماری ہی ٹیکسی کے اوپر آ کے انہوں نے اپنے کلشن کو، حالانکہ دسمبر کا مہینہ تھا اور افغانستان میں کافی ٹھنڈ ہوتی ہے، تو لیکن وہ ان کے لیے یہ ٹھنڈ نہیں تھی، وہ شارٹس میں تھے اور یہ وہ، تو وہ گنے انہوں نے آگے کر لی تو کہنا شروع کر دیا پیسہ بیتے پیسہ بیتے، یعنی دری میں کہنا فارسی زبان میں کہ پیسہ دو. بتاخوری یار، یہ سپر پاور تھی رشیا، اور اس کے فوجیوں کا حال یہ ہے کہ غریب افغانوں سے یا مسافروں سے گن پوائنٹ کے اوپر بتاخوری کر رہے ہیں. What is this؟ یہ ایک شوق تھا. میں ایک واقعہ آپ کو بتاتا ہوں، وہ یہ کہ ہائی رینک رشین کوئی افسر، امیجن کریں، آنیسٹلی بالکل سچ بات ہے، ہمارے ایک کیا کہتے ہیں، کوثر علی شاہ صاحب جو ہے وہ کابل کے ایریا وزیر اکبر خان کے ایک فلیٹ میں رہتے تھے. تو اس کے نیچے ایک
کریانہ کی یا پرچون کی جو بھی دکان ہوتی ہے ایک افغانی کی تھی، تو وہ اس نے وہ آوازیں لگانا شروع کر دی، بیا 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 صاحب کو متوجہ کر رہا 100 افغانی میں مختصر بتا رہا ہوں کہ رشین وہ دکان بند کر دیتا تھا، اور وہ رشین لڑکیاں جو ہے وہ ہوتی تھیں وہاں، تو وہ 100 افغانی لیتا تھا، آجو جی آجو، لائن لگی ہوتی تھی. oh my God. تو یہ حال تھا رشینز کا. تو وہ جب کسی کو جین کی پینٹ میں دیکھتے تھے تو رشین بڑے بڑے افسر جو ہیں ان کی آنکھیں ہٹتی نہیں تھی اس جین پینٹ سے یا مالبرو پیکٹ سگریٹ سے. تو آئی ڈونٹ نو، بہرحال جہاں یہ حال ہو، اور یہاں ہمارے جو کامریڈ ہوتے تھے وہ پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرتے تھے، اور اسی طرح مجاہدین کی بھی جو چیزیں ہیں وہ بھی ناقابل بیان ہیں کہ کس طریقے سے وہ رشینز کے ساتھ بیہیو کرتے تھے، ان کے ساتھ مطلب ریپ کرنا، ان کو جو قیدی بن جاتے تھے ان کے، اور پھر ان کو پر تشدد طریقے سے سزائیں دینا، ایون کئی کو زندہ جلایا انہوں نے اپنے دشمنوں کو. لیکن کیا ہو رہا ہے، نام اسلام کا لیا جا رہا ہے، بد فعلی مردوں کے ساتھ کر رہے ہیں، اور نام کیا ہو رہا ہے یہاں پاکستان میں بتایا جا رہا ہے، آج بھی بتا رہے ہیں، اور یہ جیسے بہن چود آدمی. یہ مکمل جو ہے یہ گمراہ کرنا کسی قوم کے ساتھ، یہ ناانصافی ہے. پاکستان سے چلیں، اگر آپ کو اسلام سے محبت نہیں ہے، اگر آپ قوم کی نام لیتے ہیں تو آج ان کو ساری چیزیں غلط بتا کر، سیاہ کو سفید، سفید کو سیاہ بتا کر آپ اس دھرتی سے وفا نہیں کر رہے، یہاں کے انسانوں سے وفا نہیں کر رہے، آپ ان کو گمراہ کر کے. تو اور جو قومیں گمراہ ہو جائیں وہ کبھی بھی جو ہے وہ دوست اور دشمن کی پہچان نہیں کرتی، ہمیشہ ماریں کھاتی ہیں. ایک رشین کمانڈر تھا، ہم سے بات کیا کرتا تھا، وہ اپنی کمیونسٹ پارٹی کو بہت گالیاں دیا کرتا تھا. وہ کہتا تھا دیکھو انہوں نے ہمیں مکمل صحیح انفارمیشن نہیں دی، ہمیں یہ بتایا کہ جی جب آپ افغانستان میں جاؤ گے تو پیپل آف افغانستان جو ہے وہ آپ کو ویلکم کریں گے، آپ کو اپنے گھروں سے کھانے لا کر دیں گے، آپ کو ایز اے گیسٹ ٹریٹ کریں گے. تو ہم تو اسی خام خیالی میں آئے کہ بھی یہ، کیونکہ ہمیں غلط کیا کہتے ہیں، غلط معلومات دی گئی تھیں. کہتے جب ہم ادھر آئے ہیں تو ہم نے دیکھا یہ افغان جو ہیں صبح تو ڈے لائٹ میں آ کے تو ہم سے بڑا پوچھتے ہیں، یہ لو پھول لے لو، یہ چائے پی لو، رات کو یہی بیس بدل کے آ کے ہمیں پیچھے سے شوٹ کر دیتے ہیں. ہم ان کو دوست سمجھتے رہے کیونکہ ہمیں یہی بتایا گیا تھا کہ عوام دوست ہیں، یہ ہے وہ ہے. وہاں امریکن فورسز ہیں، وہاں چاند ایک مولوی ہیں، پاکستان ہے، ان کو تو ریالٹی تو اس سے ٹوٹلی ڈیفرنٹ تھی. یہی لوگ ہمیں مارتے تھے، سب سے زیادہ ہماری ہلاکتیں بھی انہوں نے کی ہیں. تو یہ ہوتا ہے جب آپ کسی کو غلط اطلاعات دیں. تو بھائی بات پھر وہی ہے، میری بات تو قصہ چار درویشاں ہے، اور جو حقائق ہیں وہ یقیناً اور یقیناً ایسے نہیں ہیں جن کو پاکستان کے اندر آج تک رواج دیا جا رہا ہے، آج تک بتایا جا رہا ہے. آج پاکستان کی 25 کروڑ آبادی ہے، یہ دیکھ کے، یہ جان کر کہ جناب یہ ایون عمران خان جو ہے وہ قادیانی ہے، لیکن لوگ سارے ثبوت، یعنی اتنا زیادہ برین واش ہو چکے ہوئے ہیں کہ ساری چیزیں دیکھنے کے باوجود جو ہے وہ نہیں مان رہے. لبرلز نے کہا کہ جی سندھ میں جو ہے وہ مولویوں نے اور مسلمانوں نے ظلم کیا، میں نے ان کو ٹوکا، فیکٹس بتائے، لیکن ادھر ان ماچودوں میں اتنی اخلاقی جرت نہیں ہے کہ وہ آ کے یہ بتا سکیں جی سوری ہماری وجہ سے گمراہی پھیلی ہے، ہمیں ان چیزوں کا نہیں پتہ تھا. آغا وسیم نے جو بات بتائی ہے وہ بالکل سچ ہے، اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو آئیں میری بات کو غلط ثابت کریں. سکوت کیا ہوا کیوں کیا ہوا ہے؟ اور آج تک کیونکہ ان کو کسی نے پکڑا نہیں ہے. جو میں گرفت کر رہا ہوں فیکٹ بیس کے اوپر کر رہا ہوں،
اور ان کا نہ جواب دینا، ان کو یہ ان کا خاموش رہنا، ان کا فرار کرنا دلیل ہے کہ یہ جھوٹے ہیں اور یہ ایک ایسے مشن پہ کام کر رہے ہیں جس سے پاکستانی قوم کو کیا کہتے ہیں گمراہ کیا جائے. اور یہ نہ اس قوم سے وفاداری ہے، نہ اس دین سے. تو خیر چلو لبرل کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. تو یہ کہتے ہیں ہم پاکستانی ہیں اور ہم اس عوام کے خیر خواہ ہیں. تو مادر چودو تم کیسے خیر خواہ جھوٹ بول کے ان کو اور بیچاروں کو جو ہے وہ کر رہے ہو. تو یہ چیزیں بہت اہم ہیں، ان کو سمجھنا چاہیے، لیکن یہ لوگ نہیں سمجھنے کی کوشش کرتے. تو افسوس کے علاوہ میں کیا کہہ سکتا ہوں. بہرحال میری آواز جو ہے وہ بنیادی طور پر وہ بھٹو کے مشن کے ریوائول کی طرف میں جو ہے عوام کو بلانا چاہتا ہوں. یہی میرا میسیج ہوتا ہے. ذوالفقار علی بھٹو نے وربلی تو کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ پاکستان ایک قادیانی تسلط ریاست ہے، لیکن ڈیفینیٹلی اس کو جو ہنٹ تھے وہ اس بات کے ضرور تھے اور وہ ان کو کمزور کرنے کی کوشش کرتا رہا. میں نے بتایا ہے کہ وہ اس کے قومی پروگرام، قومی ملکیت کے پروگرام کا ہدف، ایک بڑا ہدف یہ تھا کہ وہ جانتا تھا کہ یہ سرمایہ، یہ زمینیں، یہ سارے، یہ زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو کہ جن کا تعلق قادیانی جماعت سے، وہ جانتا تھا، لیکن اس نے کبھی اس کو مطلب بتایا نہیں، پبلک نہیں کی. لیکن اندر خانی وہ اس چیز سے فلی اویئرنیس تھی اس کو کہ یہ معاملات کیا ہیں. تو آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ لفظوں کی شکل میں نے دی ہے، اس کو بتایا ہے کھول کھول کر، اور میں نے تحقیق بھی کی ہے. اور خدا کی قسم اس میں میں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا، کسی تعصب کو، کسی چیز کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنے کی کوشش ہرگز نہیں کی. فیکٹس ہیں وہ سامنے رکھ دیے ہیں. فیکٹس دیکھیے، فیکٹ یہ ہے کہ سندھ کے اوپر پنجابیوں کا نے ان کی زمینوں پہ قبضہ نہیں کیا. ان کی زمینوں پہ قادیانیوں نے قبضہ کیا ہے، جس میں اکثریت ایسٹ پنجاب کے لوگ تھے اس میں. تو یہ ایک مذہبی کلٹ کا قبضہ ہے وہاں پر، جس میں سندھ کے قادیانی بھی ان کے ساتھ شامل ہیں. لیکن کسی ایک قوم کا اس سے تعلق نہیں ہے، تعلق ایک مذہبی کلٹ سے ہے، ایک مافیا سے ہے، جس کو قادیانی مافیا کہتے ہیں. میں نے اس کے بارے میں تمام چیزیں جو ہیں آگے رکھیں کہ کس طریقے سے وہ خود قادیانی اعتراف کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس سندھ کی وہ جو قبضہ شدہ زمینیں ہمارے پاس ہیں، ہم سے آ کے لیں. لیکن نہیں لوگ مان رہے. ان کے اپنے بیانات سننے کے بعد بھی لوگ کہتے ہیں نہیں جی وہاں جو ہے وہ مولوی یہ کر رہے ہیں، مولوی وہ کر رہے ہیں. تو پھر اب بندہ کیا کہہ سکتا ہے کہ یہ کتنے بڑے بھینچو جھوٹے ہیں کہ قادیانی خود اعتراف کر رہے ہیں اور حسن نثار جیسے یا مزمل شاہ جیسے یا وسط اللہ خان جیسے یا اس قسم کے لوگ آ کے یہ کہہ رہے ہیں جی یہاں تو مولویوں نے یہ کر دیا. حالانکہ مولویوں کے پاس نہ اتنا مالی وسائل ہوتے ہیں، نہ ان کا کوئی انتظامیہ میں حکومتی انتظامیہ میں کوئی اتنا دخل ہوتا ہے. وہ تو سارا قادیانیوں کے پاس ہوتا ہے، پیسہ بھی، انتظامی ساری چیزیں. وہ اثر انداز ہوتے ہیں، نہ کہ مولوی جس کو جو دوسروں کے گھروں سے روٹی آنے کا انتظار کرتا ہے کہ ہم گھر سے روٹی کسی کی آئے گی، کسی سے مرغی آئے گی، کسی سے دال آئے گی، کسی سے پروٹھا آئے گا، کسی سے چاول. وہ
کھانا کھاتا ہے. تو بہرحال سوشل بیک گراؤنڈ بھی مولویوں کی جو ہے وہ ہمیں پتہ ہے. پھر بھی پاکستان کو ہم مولوی ریاست کہہ کے لوگوں کا دماغ خراب کر رہے ہیں اور تو کچھ نہیں کر رہے. اب جتنے لوگوں نے یہ کہا تھا کہ جی جناب یہ ہے وہ ہے تو آئیں نا میری بات کا جواب دیں یا میری بات کو غلط ثابت کریں. وہ تو نہیں کر رہے. میں تو ان کی باتوں کو غلط ثابت کر رہا ہوں. اتنی جرت تو ہے میرے میں. یہ کہاں چھپ گئے ہوئے ہیں, یہ کس کھوڈ میں مر گئے. اور میں سال ہا سال سے ان کو چیلنج کر رہا ہوں, ایک بھی نہیں سامنے آیا جس نے کہا نہیں. انہوں نے پاکستان اگین میں یہی کہوں گا انہوں نے جی اب یہ اس میں کچھ نرمی آئی ہے جب سے آغا وسیم نے ان کو ایکسپوز کرنا شروع. یہ کہہ رہے تھے جی ہر جگہ ملا ملٹری اتحاد ملا ملٹری اتحاد. میں نے بتایا ماں چودہ کون سے تم راگ سنا رہے ہو قوم کو, جھوٹ بتا رہے ہو. مرزئی ملٹری نے مل کے تو ہزاروں مسلمانوں کو شہید کر دیا اور تم کہہ رہے ہو کہ جی یہ دیکھیے جی پاکستان کے ملٹری جو انسٹیٹیوشنز ہیں, جو ککول اکیڈمی ہے, یہ ہے وہ ہے, جتنے بھی ہوتے ہیں ان کا مجھے نام نہیں پتہ ہے. وہاں جناب کورسز وہ ہیں جو کہ قادیانیوں نے بنائے ہوئے آج تک رائج ہیں. وہاں نظمیں اور شاعری تک قادیانی شاعروں کی آج تک وہاں سنائی جا رہی ہیں. نشان حیدر, نشان جرت اور یہ اور وہ, اس میں 90-95% مرزئی کے پاس ہے. اور پھر یہ کہنا کہ یہ ملا ملٹری اتحاد ہے, یہ تو اتنا بڑا جھوٹ ہے جس کو صدی کا جھوٹ میں شمار کیا جانا چاہیے. یہ جناب کہتے ہیں کہ جی ادھر, اور یہ مادر چودھ یہ اب پچھلے دنوں اس کو کیا پتا کہ مطلب شاونسٹ کی مزمل شاہ اور اس قسموں کے لوگ تعریفیں کر رہے ہیں. تو ہر قوم میں شاونسٹ قوم پرست جتنے بھی ہوتے ہیں, شاونسٹ جتنے بھی ہوتے ہیں, پنجابی ہو, سندھی ہو, پٹھان ہو, بلوچ ہو, یہ سب کے سب یہ شیطان کے چیلے ہیں. یہ سب کے سب جو ہیں فساد کی جڑ ہوتے ہیں. یہ اپنی قومیت کا نام لے کے اپنی قومیت کی جو ہے وہ جڑیں کاٹ دیتے ہیں. تو یعنی تاریخی مثال ہے ہٹلر کی, آپ سامنے دیکھ لیں. اگر یہ جنگیں نہ کرتا, یہ نہ کرتا, آج جرمنی کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہوتا. ملینز آف جرمن نوجوانوں کو ملا دیا, مروا دیا صرف اور صرف, اور حاصل بھی کچھ نہیں ہوا. تو یہی چیز اگر آج منظور پشتین کرے گا یا کوئی اور کرے گا, جی ایم سید وغیرہ کرے گا, تو اس کا انجام بھی ان قوموں کو دیکھ لینا چاہیے. نوشتہ دیوار ہے. اور اگر مادر چودھ وہ مزمل چاہ کے اس کو کی تعریف کر رہا ہے تو آپ سمجھ لیں یہ کس ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں. تو یہاں اب لوگوں نے رواج ہو گیا کہ بھی ایک واقعے کو لے کر وہ ویڈیوز بنانی شروع کر دیتے ہیں. وہ پچھلے دنوں میں کوئی سن رہا تھا, کوئی وہ کیا نام ہے اس کا, سہیل ورائچ تھا کچھ اس قسم کا, دیکھو سنو جاگو. اس نے لیبیا کے اوپر پروگرام بنایا. اس مادر چودھ کو لیبیا کی الف بے نہیں. میں تو اس زمانے میں لیبیا میں تھا جس زمانے میں, بلکہ میری تو ڈیوٹی بھی لگی تھی کہ جس زمانے میں آئی تھنک اٹ واز ان مئی 1984 اخوان المسلمین نے وہاں بہت بڑا ایک کو کرنے کی کوشش کی تھی. کافی لوگوں کو مار دیا تھا, سویلینز کو, بچوں کو ذبح کیا تھا پریکٹیکلی ایسے رکھ کر. ٹھیک ہے, ان کو پھر لیبین فورسز وغیرہ نے مل کے مار دیا, جس میں بہت سارے اور بھی شہری بے گناہ بھی مارے گئے. بڑا فساد ہوا تھا. ہم تو وہاں گئے بھی تھے, وہ لاشیں اور یہ اور وہ بہت برا وہ چیزیں تھیں. ایئرپورٹ پر بھی ڈیوٹی اور وہ ہمارے سامنے, اور بالکل یقین مانیں اس میں کوئی جھوٹ نہیں, کوئی نہیں. جن لوگوں کی لاشیں تھیں, جن یہ اخوان المسلمین کے, وہ ان کے, میں ایک ان کا ایک جو بیس تھا اس میں کوئی 15-16 لاشیں جو تھیں وہ دیکھیں, وہ وہاں رہ رہے تھے.
تو پولیس نے وہاں یا سیکیورٹی فورسز نے وہاں ریڈ کی، ان کے آپس میں ہوا، پھر ان کو مار دیا گیا. اور میرے ساتھ کیونکہ میں کمانڈر تھا، یہ سارے یہ پشتون لوگ جتنے بھی تھے جن کو میں ٹریننگ وریننگ لیبیا میں دیتا تھا، اور وہ اسی میں جو ہے وہ نواب مری کے بیٹے بھی تھے، اور کیا بولتے ہیں وہ، خیر وہ تو میرے ساتھ نہیں، ان کو میں ساتھ نہیں لے کے گیا تھا، یا شاید وہ اس وقت لیبیا میں سے چلے گئے تھے، یہ مجھے یاد نہیں ہے، لیکن بہرحال وہ نہیں تھے اس میں. تو وہ پھر ہم وہاں گئے، وہاں ساری چیزوں کو جو ہے، تو جو کچھ وہاں میں نے دیکھا ہے، یقین مانے ڈالرز، اور کیا یہ فرینک کرنسی تھی، یہ تھی ایون بالکل پورنوگرافک تاش جو ہوتی ہے وہ بھی وہاں پڑی ہوئی تھی، وہ وائن اینڈ کیا ڈرگز اینڈ سو مینی ادر تھنگ. اور بالکل کیونکہ ایسے ہی تھا کہ کسی نے وہاں کوئی پلانٹ کوئی رکھی نہیں تھی، وہ مجھے پتہ ہے لائیو تھا ایز اٹ از. تو وہ پھر وہ میں نے اپنے وہ پٹھان لوگوں کو کہا کہ جتنے میرے ساتھ تھے کہ بھئی یہاں کسی چیز کو آپ نے ہاتھ نہیں لگانا، کچھ اظہار پیسے ویسے کافی پڑے ہوئے تھے. تو میں نے کہا نہیں، ایسے اچھی بات نہیں ہے، یہ نہ ہو کہ لیبین یہ سمجھیں کہ بھی ہم نے تو یہ بہرحال پھر بھی کچھ تھے، انہوں نے کہا کہ یار یہ کارڈ تو ہم لے جائیں، اسی سے دل خوش ہو جایا کرے گا. اگرچہ میں نے ان کو روکا، لیکن وہ چھپا کے رکھ لیے انہوں نے. اور پلے بوائے میگزین وغیرہ یہ سارا کچھ وہاں، اور بہت کچھ تھا، میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا. اب جو چیزیں ہمارے سامنے ہوئی ہیں وہ کرنا، وہ اب کل کا لونڈا آ کے جو ہے اس کے اوپر ویڈیو بنا کے اور ویوز لے کے ڈالر کما رہا ہے تو کما لے، لیکن اس کی باتوں کو سچ نہ سمجھے. مجھے پتہ ہے کہ وہاں کے کیا صورتحال تھی. تو یہ اسی طرح سے وہ ایک وہ مادر چوت کیا نام ہے اس کا، کوئی اویس غوری ہے، اس نے جناب کہا کہ جی یہ عمران خان کی فیملی کے اوپر قادیانی ہونے کا الزام غلط ہے. اچھا چلا، تو اگر اپنے باپ کی اولاد ہے نا، ہاں میرے سامنے آمنے سامنے بیٹھ، اوکے، تو میں دیکھ لوں کہ تیرا نقطہ نظر جو ہے تو سامنے ہی نہیں آ سکتا، میرے پاس تو اتنے اس کے قادیانی ہونے کے ثبوت ہیں. کہتے ہیں ہاں قادیانی نہیں ہے، البتہ قادیانیوں کے لیے نرم گوشی رکھتے ہیں. مادر چو تمہیں تو اتنا بھی نہیں پتا کہ قادیانی کے لیے نرم گوشے بھی رکھنا وہ بھی قادیانیت ہوتی ہے. لیکن عمران خان براہ راست قادیانی ہے، اس میں کوئی شک بھی نہیں کیا جا سکتا. اور اگر جس کو اتنا ہے، اگر کوئی حلالی ہے، اگر کوئی مادر چوت اپنے آپ کو سمجھتا ہے تو آئے. میں نے تو اس کو میسیج بھیجا تھا، لیکن یہ نہیں آ سکتے، they cannot face me. تو یہ اس قسم کے سے لوگوں کا جو ہے نا وہ ہدف صرف یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ غلط انفارمیشن لوگوں کو دے کر اور قادیانی منصوبے کے اوپر جو ہے کام کیا جائے. یہی ہے، جب لوگوں کو دوست اور دشمن کی پہچان نہیں ہوگی، وہ قادیانی کو بھی اپنا دوست سمجھیں گے، وہ قادیانی کو بھی مسلمان سمجھیں گے، وہ قادیانی کو بھی جو ہے کیا کہتے ہیں، مسلمانوں کی عبادت گاہ میں اس کی قبر بنا دیں گے. وہ قادیانی کو بھی جو ہے وہ کہیں گے کہ یہ مدینہ ریاست بنانے والا ہے. تو یہ سارا آج طالبان کی بات کر رہے ہیں، جی طالبان یہ وہ بھئی کس نے کہا تھا یہ ٹیررزم زیادہ ہو جائے گا؟ جب میں نے کہا تھا نا، اور کس نے کہا تھا؟ تو میں تو جانتا ہوں. یہ لوگ ویکیپیڈیا میں جا کر افغانستان کے بارے میں کچھ بات لکھ دیں کر دیں. وہاں ایک اور بھی طاہر خان ہے، وہ افغانی، اکثر اس کو لے آتے ہیں. اس کو تو اپنے افغانستان کی تاریخ کا اس کو معلوم نہیں ہے. وہ بھی وہ جی اس طرح سے کر کے وہ افغانی موقف کے اوپر باتیں کر کے اور حقائق کو ایک طرف، حقائق کے اوپر آتے ہی نہیں ہے، یا اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا. لیکن کیونکہ یہ اس قسم کے پروفیشنل لوگ ہوتے ہیں، ان کو یعنی سچائی سے غرض نہیں ہوتی، ان کو اپنی جیبوں سے غرض ہوتی ہے، اور اس لیے وہ گول مول سی باتیں کر کے اس کو بھی خوش اس کو بھی خوش، اور بس اپنا معیار زندگی بلند کرتے ہیں. اور یہ ساری صورتحال ہے. اس کے اوپر قوم کو پھر میں یہی کہوں گا کہ سب سے آئے نا کوئی مجھے بتائے کہ بھئی پاکستان کا
سب سے بڑا نقص جو آغا وسیم کہہ رہا ہے وہ قادیانی ہے، آئے تو صحیح کوئی. وہ اس لیے ہیں کہ جو ادارے جو ہیں وہ سارے ان کے کنٹرول میں ہیں، جو پالیسی میکر جو ہیں وہ سارے قادیانی ہیں، اسٹیبلشمنٹ قادیانی ہے، فوج قادیانی ہے، عدلیہ قادیانی ہے، ریاست کے ستون قادیانی ہیں. اور وہ جب پاکستان اس لیے مسائل سے دوچار نہیں ہے کہ یہاں کے لوگ پنجابی بولتے ہیں یا پشتو بولتے ہیں یا وہ نان کباب کھاتے ہیں یا وہ نماز پڑھتے ہیں یا وہ کیا نام ہے کوئی کرکٹ کو پسند کرتے ہیں یا ہاکی کو پسند، یہ ریزن تو نہیں ہے. تو جو لوگ پالیسی میکر ہیں، جن لوگوں نے پاکستان کو جو ہے لوٹ کھایا ہے، وہ کون ہیں؟ وہ یہ قادیانی ہیں. تو اس لیے یہ جب آ کے بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں لبرل وغیرہ، لبرل تو ہوتے ہی قادیانی ہے، کیونکہ میں نے 70 اور 80 کی دہائی میں ان کے ساتھ کام کیا ہوا ہے. بعد میں پتہ چلا یہ کہتے تھے جی، اب میں ان کا کیا نام لوں، اچھا نہیں ہے بہرحال، لیکن وہ سب کے سب موسٹلی سارے قادیانی نکلے آج پتہ چلتا. تو میں کہتا ہوں یار یہ کتنے گرگٹ کی طرح رنگ بدلتے ہیں. تو خیر، تو جب پاکستان کے جو پالیسی ساز ہیں یہی اگر قادیانی ہیں تو پھر بہنچو تو قادیانیوں کا نام کیوں نہیں لیتے کہ بھئی یہ ایک ایسے ہیں جو پاکستان کی پالیسی مرتب کرتے ہیں، خارجہ پالیسی بناتے ہیں، داخلی پالیسی بناتے ہیں، کیا بولتے ہیں اس کو، پولیس کے افسر قادیانی ہوتے ہیں، آئی ایس آئی قادیانی ہے، ہر ادارے میں قادیانی ہے جو کہ کسی ریاست کا جو ہے وہ ڈائریکشن دینے والے وہی قادیانی ہے، اور ڈائریکشن غلط دے رہے ہیں تو تم کیوں نہیں نام لیتے اس کا؟ تو یہ نہیں لیتے نام اس لیے کہ یہ بھی اسی استثالی طبقے کا ایک جز ہے، ایک چھوٹا جز ہے، لیکن بڑا افیکٹو ہے، کیونکہ لوگوں کی اوپینین جو ہے یہ لوگوں کو برین واش کر دیتے ہیں، سچائی سے اور حقائق سے دور تر کر دیتے ہیں. تو اس لیے ایک قوم کے لیے یہی میسج ہے کہ سب سے پہلے خدا کے لیے بھول جاؤ پیپلز پارٹی کو، بھول جاؤ نواز شریف کو، بھول جاؤ عمران خان کو. ارے مادر چودو، یہ تمہیں نئے سے نئے کھڈے میں ڈال دیں گے، کیونکہ یہ سب کے سب قادیانی انسٹرکشنز کے اوپر کام کرتے ہیں. ان کا سارا لین دین قادیانیوں کے ساتھ ہوتا ہے. اس لیے نئی سوچ کو ڈیولپ کرو کہ اس سسٹم کے اندر رہتے ہوئے جو ٹوٹلی انڈر کنٹرول آف قادیانی مافیا ہے، ہمیں کوئی خوبی کی امید نہیں رکھنی چاہیے. ملک کو بچانا ہے، اسلام کی خدمت کرنی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کی، ان کے ختم نبوت کا تحفظ کرنا ہے. تو ایک ہی راستہ ہے، وہ مرزائی ہٹاؤ تحریک کا راستہ ہے، اور کوئی نہیں ہے، اور کوئی نہیں ہے، خدا کی قسم کوئی نہیں ہے، جو مرضی تم زور لگا لو. تو اس لیے آپ میرے ویژن کا ساتھ دیں اور ہم پاکستان کو پہلے آزاد کروائیں اور اس کے بعد پھر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فلاح، اس کے مضبوطی کے لیے اس کو ایک بلاک بنانے کی طرف پھر ہم گامزن ہوں.